بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نبوت کے اخلاق کریمانہ کا دوسرا عنوان بیان ہو رہا ہے کہ کسی چیز میں بھی خیانت کرنا یہ شان نبوت کے لائق اور مناسب ہی نہیں. ایمان والوں کے دلوں کو عظمت نبوت سے ہمکنار کرنے کے لیے اور ان کے دلوں میں شان نبوت کو بٹھانے کے لیے اللہ رب العزت نے منافقین کی تہمت کا اتنی خوبصورت انداز میں جواب ارشاد فرمایا کہ اب کسی بھی مومن کے دل میں نبوت کے بارے میں اس قسم کا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا. 4 جواب اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں ارشاد فرمائے. پہلا جواب یہ تھا کہ خیانت کرنے والا آدمی اس نے جس چیز میں خیانت کی ہے قیامت کے دن وہ اکیلا نہیں آئے گا بلکہ اس چیز کو اپنے ساتھ لائے گا، اور قیامت کے دن اس چیز کا اس کے ساتھ ہونا یہ اس کی ذلت اور رسوائی کے لیے ہوگا. نمبر 2، خیانت کرنے والے کو اس کے جرم کی پوری سزا دی جائے گی. نمبر 3، خیانت کرنے والا آدمی اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے. اب ایمان والا ذات نبوت کے بارے میں ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا خیال بھی ذہن میں لا سکتا نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اب چوتھی بات عرض کی جا رہی ہے. فرمایا کہ آدمی جو ہے کسی آدمی کے منصب کو دیکھتا ہے، اس کے مقاصد کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بارے میں بات کرتا ہے. جو نبوت ہے، رسالت ہے، جب اس کے مقاصد اتنے اعلیٰ ہیں تو اعلیٰ مقاصد والا آدمی کبھی بھی اس قسم کی خیانت والے گھٹیا کام کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا. کل کے درس میں جو بات آپ نے سنی اس میں اللہ رب العزت نے خاص ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور ایمان والوں کو فرمایا کہ میں نے جو تمہارے اندر اپنا رسول مبعوث کیا ہے، فرمایا لقد من اللہ، یہ تمہارے اوپر میرا کیا ہے؟ احسان ہے. فرمایا کہ میرے اس احسان کا یہی تقاضا رہ گیا ہے کہ اب شان نبوت کے بارے میں اس قسم کی لوگوں کی باتیں سنی جائے. فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ یہ احسان ہے نبی تمہارے لیے ایمان والوں کے اوپر میری طرف سے، اور فرمایا کہ اس کی رسالت بھی تمہارے لیے احسان ہے. نمبر 2، من انفسہم، اس کا جنس بشریت سے ہونا یہ الگ تمہارے اوپر میرا کیا ہے بھائی؟ احسان ہے. اب آگے فرائض نبوت کا تذکرہ کیا. ان میں سے پہلی بات کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ نبی تم پر ایمان والوں کے اوپر اللہ کی آیات کی کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے.
یہ بات میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کل کے درس میں بھی اور پیچھے بھی، جب جہاں پر یہ آیت گزری تھی مقرر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت تھی وہ صرف ذکر و عبادت کے طور پر نہیں تھی، بلکہ ذکر و عبادت کے طور پر بھی تھی، اور ایمانی دعوت کے لیے بھی آپ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ قرآن کی۔ اور آپ کی ساری دعوت و تبلیغ جو ہے وہ کس کتاب پر موقوف تھی؟ قرآن مجید کے اوپر موقوف تھی۔ آگے دیکھیے دوسرا منصب نبوت کیا ہے، فرمایا کہ یزکیہم، فرمایا کہ وہ رسول جو تمہاری جنسوں سے میں نے بھیجا ہے وہ صرف میری آیات کی تلاوت نہیں کر رہا، بلکہ یزکیہم، ایمان والوں کو کیا کر رہا ہے؟ پاک بھی کر رہا ہے۔ سمجھ آئے گی کتنی چیزوں سے، یہ بہت تفصیل سے پیچھے گزر چکا ہے، صرف تینوں عنوان عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز، جس چیز سے اس نے تمہیں پاک کیا ہے وہ ہے شرک۔ وہ کون سی چیز ہے بھائی؟ شرک ہے۔ سمجھ آئے گی، اس لعنت سے اس نے تم کو کیا کر دیا ہے؟ پاک کر دیا ہے۔ دوسری چیز جناب والا کہ دنیا کی حرص، لالچ اور حب دنیا سے اس نے تمہیں کیا کر دیا ہے؟ پاک کر دیا۔ ایک ایک عنوان پر کئی دن تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ قرآن مجید کی آیات جو ہیں اگر وہ سامنے رکھی جائیں حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ فرمایا کہ دوسری چیز وہ کون سی چیز ہے؟ دنیا کی حرص، لالچ اور حب دنیا سے اس نے کیا کیا ہے؟ پاک کیا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ برے اخلاق سے اس نے ایمان والوں کو کیا کر دیا ہے؟ پاک کر دیا ہے۔ اب جگہ جگہ کے اوپر جو صحابہ کی توحید کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ کس کی محنت ہے؟ اللہ کے حبیب کی محنت ہے۔ صحابہ کرام کے لیے قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ فرمایا خود ان کو حاجت ہو، خود وہ بھوک اور افلاس کے اندر بھی ہوں، مگر پھر بھی ترجیح دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں۔ فرمایا یہ جو تمہارے اندر سے چیز ختم ہو گئی ہے، پہلے تم پانی پینے پلانا اس کے اوپر جھگڑتے تھے، لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، آج تم اپنے گھروں سے سامان اٹھا کر دوسروں کو دے رہے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ اس نبی کا منصب ہے، جس نبی کی محنت سے تمہارے دل دنیا کی حرص اور لالچ سے پاک ہو گئے ہیں، اس نبی کے دل میں دنیا کا لالچ کس طرح ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئے گی؟ فرمایا اس نبی کے دل میں دنیا کا طمع کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے آدمی کا حق اپنی ذات کے لیے رکھ لے اور خیانت کا ارتکاب کر لے۔ فرمایا جب میں تمہارے بارے میں قرآن میں بیان کر رہا ہوں کہ یوسرون علی انفسہم، کہ تم دوسرے لوگوں کے اوپر ترجیح دیتے ہو، تو نبی کسی دوسرے کا حق اپنی ذات کے لیے کس طرح رکھ سکتا ہے؟ سمجھے گی نا؟ تو فرمایا کہ یزکیہم، سمجھے گی؟ اب یہ جو خانگاہی نظام ہے جناب والا، یہ جو خانگاہیں بنی ہوئی ہیں، ان کا بنیادی جو مشن اور ماٹو تھا اصل میں جس دور میں اس کام کو شروع کیا گیا تھا، وہ اسی آیت یزکیہم کے عنوان کے لیے تھا کہ لوگوں کو ہر قسم کے گناہوں سے اور لوگوں کو دنیا کی حرص اور لالچ سے اور برے اخلاق سے تربیت کر کے لوگوں کو کیا کیا جائے؟ پاک کیا جائے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ موجودہ دور میں خانگاہیں شرک کے اڈے بن گئے۔ موجودہ دور میں جو خانگاہیں ہیں وہ کیا بن گئے ہیں؟ شرک کے اڈے بن گئے ہیں جناب والا، کہ وہ جو بزرگ فوت ہوتا ہے، جس کی وہاں پر تدفین ہوتی ہے، اس خانگاہ کے اوپر آنے والے اسی کی پوجا پاٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو خانگاہوں کا جو بنیادی مقصد تھا، اب یہ بتائیے کہ مسجد نبی کو آپ ایک خانگاہ تصور کر لیں، سمجھے گی جناب والا، اور اس کو ایک تربیتی مرکز آپ تصور کر لیں، مگر اس تربیتی مرکز میں آنے والے کو سب سے پہلے جس برائی سے پاک کیا جاتا تھا وہ کون سی تھی؟ شرک والی تھی جناب والا۔ اب آج کل جو ہے خانگاہوں کے اوپر جو توحید والا لفظ ہے وہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کو خالص پکارنا، اللہ رب العزت کی ذات سے اپنی حاجات کو، مشکلات کو، مصائب کو رکھنا، یہ چیز تو وہاں پر نظر ہی نہیں آ رہی جناب والا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اپنے حبیب کے فرائض منصبی میں بیان کر رہے ہیں کہ یزکیہم، جس درسگاہ کے اندر، جس مدرسے کے اندر، جس مسجد کے اندر، جس ادارے کے اندر لوگوں کو شرک سے پاک کرنے کی محنت نہیں ہو رہی، سمجھ لیجئے کہ وہ اصل خانگاہ ہے ہی نہیں۔ سمجھے کہ جناب اس کا مدنی خانگاہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جناب والا۔ فرمایا سب سے پہلی چیز جس سے نبوت نے پاک کیا وہ کون سی چیز ہے؟ وہ شرک والی ہے جناب، اس سے پاک کر دیا۔ اب آپ دیکھیں یار،
یہ میں نے آپ کو جمعے پر بھی حدیث سنائی تھی، پھر ایسے جو ہے بات آ جاتی ہے تو پھر کرنی بھی پڑتی ہے۔ اللہ کے حبیب کی لا الہ الا اللہ کی جو محنت تھی، لا الہ الا اللہ کے اوپر جو حضور کی دعوت تھی، آپ اس کا اثر تو دیکھیں نا، اپنے تو اپنے رہ گئے، بیگانوں کے بچوں کو بھی پتا تھا کہ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو محذورہ کی اذان والا واقعہ ذہن میں لاؤ نا، کہ جب اللہ کے حبیب جا رہے ہیں فتح مکہ کے لیے، اور پھر وہاں پر حضرت بلال کو حکم دیا کہ آپ کیا دیں، اذان دیں، تو بچوں نے حضرت بلال کی اذان کی کیا اتارنی شروع کر دی، نقل اتارنی شروع کر دی، تو باقی بچے دوڑ گئے، حضرت ابو محذورہ کیا ہے، ہمیشہ کے لیے پکڑے گئے، داخلہ جنت تک پکڑے گئے، سمجھ آئے گی جناب والا۔ اور پھر اللہ کے حبیب کے پاس لائے گئے اور کہا گیا کہ جس چیز کی تم نقل اتار رہے تھے وہ ہمیں سناؤ، تو حضرت ابو محذورہ نے زور زور سے کیا پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن جب آگے آئے اشہد اللہ، وہاں پہ روک گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ اکبر میں تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے۔